علیکم عزیز طالبات، آج ہم مضمون اردو ادب کے برج کورس کی شروعات کریں گے جو کہ 18ویں دن کا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اقتباس کو سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جواب بولنا۔ پہلے دیے گئے اقتباس یعنی پیراگراف کو بغور پڑھیں، یعنی کہ یہاں پر ہمیں ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بغور پڑھنا ہے، پھر دیے گئے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے تخلیقیت آپ میں اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے دیگر افراد کے کام کرنے کے طریقے کو نمایاں کرتی ہے۔ مسلسل نئی مہارتوں کا حصول مؤثر نتائج حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم موجودہ وسائل کا بہترین استعمال کرنا، وسائل کا انتظام، وقت اور توانائی کی بچت بھی اہم کر سکتے ہیں۔ تنقیدی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ تخلیقیت اور تخیل دراصل 21ویں صدی کے لازمی عنصر ہے۔ اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں، کسی کمپنی میں آپ افسر بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنا خود کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 21ویں صدی میں اپنی ملازمت یا کاروبار کی بقا کے لیے تخلیقی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ حال ہی میں ایک جائزے کی رپورٹ اخباروں میں شائع ہوئی کہ ہندوستان کے تقریباً 50% تعلیمی یافتہ نوجوانوں میں 21ویں صدی کے مطابق پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا فقدان۔ اپنے پیشے میں، اپنے فن میں ماہر ہونا آپ کو دیگر افراد سے ممتاز کرتا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں میں ان مہارتوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کا اس میں نہایت ہی اہم رول ہے۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ تخلیقیت کتنی ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں کمپٹیشن کا دور ہے، ہر طرف مقابلہ آرائی ہے، تو اس میں ایک تخلیقی ذہن ہی کیا کر سکتا ہے؟ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یا پھر آپ کو یہاں پر آپ کا خود کی ملازمت یعنی کہ خود کی کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کو تخلیقی ہونا یعنی کہ کریٹیوٹی ہونا، ایک نیا پن لانا بہت ضروری ہے۔ یہ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پیراگراف کا مطالعہ، آؤ مشق کریں میں دیکھیں گے۔ درجہ بالا پیراگراف کا مطالعہ کیجیے اور تخلیقیت اور تخیل کو کس طرح فروغ دیا جائے اس پر 5 جملے لکھیے۔ یعنی کہ تخلیقیت اور تخیل کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 جملے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ 5 جملے اس میں سے آپ یوں بنا سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان مہارتوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اساتذہ کا اس میں اہم رول ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں تخلیقیت سے کیا ہو سکتا ہے؟ تنقیدی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، موجودہ وسائل کا ہم بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے جملے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں 19ویں دن کی سرگرمی۔ سرپرست کی مدد سے اقتباس سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ پہلے اقتباس بغور پڑھیں، پھر سوال پڑھیں اور اس پر غور کریں اور اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے، وہ ہمیں پہلے پڑھنا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، بڑی کھوسٹ اور ضدی۔ اس کے پاس ایک مرغا تھا جو روز صبح بانگ دیتا، ککڑوکو ککڑوکو۔ تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہوتا اور صبح ہو جاتی۔ بڑھیا سوچتی کہ سورج تو میرے مرغے کی بانگ دینے سے نکلتا ہے، اگر میں اس کو گاؤں سے باہر لے کر چلی جاؤں تو سورج کیسے نکلے گا؟ اس نے گاؤں والوں سے کہا، میں اپنے مرغے کو لے کر جا رہی ہوں، جب یہ بانگ نہیں دے گا تو سورج نہیں نکلے گا، تب تم لوگ میری قدر کرو گے۔ بڑھیا مرغے کو لے کر پاس کی پہاڑی پر چلی گئی۔ رات گزر گئی اور صبح وقت پر سورج طلوع ہوا۔ بڑھیا منہ لٹکائے ہوئے لوٹ آئی۔ گاؤں والوں نے اس کی سادگی پر ہنسنے لگے۔ سوچ کر بتائیے کہ مرغے کے بانگ دینے اور سورج کے طلوع ہونے میں کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے، یہاں پر یہ ایک بڑھیا بتائی گئی، ایک مرغا ہے اور ایک گاؤں کا منظر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مرغے کے ککڑوکو دینے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، مرغا سورج طلوع ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنی بانگ دیتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔
اسی طرح سے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو 5 سطروں میں لکھیں۔ یہاں پر آؤ مشق کریں میں آپ کو دیا گیا ہے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آؤ تخیلاتی بنے میں سورج کو خورشید کہتے ہیں، ذیل کے لفظوں کو اور کیا کہتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو 5 سطروں میں لکھی، یعنی کہ سورج جب نکلتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ چڑیا چہچہانے لگتی ہے، مرغے بانگ دیتے ہیں، ہر طرف کا منظر خوبصورت ہو جاتا ہے، ہلکی ہلکی سی کرنیں نظر آتی ہیں، پھر ہمیں سورج کھلکھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح سے ہم 5 جملے بنا سکتے ہیں۔ اب یہ آؤ تخیلاتی بنے میں ہم دیکھیں گے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے میں نے تخیلاتی چیلنج کے آنسرز لکھے ہیں، جس میں چاند کو قمر کہا جاتا ہے، رات کو شب، باپ کو والد اور خدا کو رب اور آسمان کو فلق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ کے آنسرز ہو گئے۔ اب آپ کو 5 جملے لکھنا ہے۔ کس پر؟ سورج کے طلوع ہونے کے منظر پر۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔